فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ سال سے معمر دستور ڈاکٹر BR امبیڈکر کے نام سے حکومت تلنگانہ ملک بھر میں سماجی خدمات، مصنفین اور دوسرے شعبے جات میں بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو ایوارڈ سے نوازے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ضمن میں حکومت نے 50 کروڑ روپے جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محمد سلیم، چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے دوسری منزل حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد میں حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے حج کمیٹی کے عملے کے ساتھ ٹرینرز پروگرام کے شیڈول کی ورچوئل ٹریننگ کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس موقع پر حج کی تربیت بھی فراہم کی گئی۔ اس دوران کئی افراد موجود رہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران چند اضلاع کے بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ طوفانی ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 15 تا 19 اپریل ریاست کے بعض مقامات پر ہلکی تا اوسطاً یا پھر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اعظم ترین درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں درج کیا گیا ہے۔ دستور ہند کے معمر ڈاکٹر امبیڈکر کے 125 فٹ اونچے مجسمے کو دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد دیکھی جا رہی۔ دنیا کے سب سے بڑے 125 فٹ اونچے امبیڈکر کے مجسمے کی گزشتہ روز حیدرآباد کے ٹینک بنڈ علاقے میں ان کے پوتے پرکاش امبیڈکر کی موجودگی میں نقاب کشائی عمل میں لائی گئی تھی۔ یہ مجسمہ اب عوام کے لیے کشش کا سبب بنا ہوا ہے۔ کئی افراد اس مجسمے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آ رہے۔ کئی افراد اس کانسے کے مجسمے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہیں اور کئی افراد اس کے ساتھ سیلفی بھی لے رہے۔ عوام میں اس مجسمے کے سلسلے میں کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا۔ بی جے پی کے حیدرآباد کے گوشہ محل کے معطل شدہ رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ کے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اسٹریمنگ سائٹ پر نفرت انگیز تقریر کی پالیسیوں کی خلاف ورزیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ شری رام چینل کے 5.5 لاکھ سبسکرائبرز تھے۔ آلٹ نیوز کی شریک بانی زبیر نے اس بات کی اطلاع دی۔ تلنگانہ کے نظام آباد سرکاری اسپتال میں ایک غیر انسانی واقعہ پیش آیا۔ چلنے پھرنے سے قاصر مریض کو اس کے رشتہ داروں نے اسٹریچر کی کمی کے سبب گھسیٹ کر لفٹ تک پہنچایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ یہ واقعہ اب منظر عام پر آیا ہے اور اب اس سے متعلق ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ اس اسپتال میں جہاں روزانہ اوسطاً 1500 مریضوں کا OP کے شعبے میں علاج کیا جاتا ہے، تاہم ایمرجنسی میں صرف 15 اسٹریچر ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی اپوزیشن لیڈروں نے اسپتال میں نامناسب سہولیات پر برہمی کا اظہار کیا۔ اسی دوران اسپتال سپرنٹینڈنٹ پرتیما راج نے اس واقعے پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی کہ عملہ اسپتال آنے والے مریضوں سے لاپرواہی برت رہا۔ سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ مریض کی اسپتال میں لائے گئے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی لفٹ کے قریب وہ پہنچے، اس کے رشتہ داروں نے مریض کی ٹانگیں پکڑ کر اس کو کھینچا اور لفٹ تک لے گئے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ عملے نے یہ منظر دیکھا اور مریض کو ویل چیئر پر لے جایا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ نے کہا ہے کہ اسپتال کے سیکیورٹی عملے سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا۔ ویل چیئر لانے سے پہلے لفٹ آتے ہی مریض کو اس کے رشتہ دار گھسیٹ کر لے گئے، تاہم علاج کے بعد مریض کو ویل چیئر پر نیچے لایا گیا۔ کسی نے اس واقعے کی ویڈیو بنا لی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ مکمل معلومات کے بغیر اس طرح کی ویڈیوز بنائی گئی تاکہ عوام کا سرکاری اسپتالوں سے بھروسہ اٹھ جائے۔ نظام آباد کے اس اسپتال کی تلنگانہ میں ایک خاص پہچان حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو اسپتال کے خلاف پروپیگنڈا پھیلا رہے۔
चलती बस में आग लग गई। ताहम इस वाक़े में किसी भी मुसाफिर के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर के ताड़ीपत्री में पेश आया। इस प्राइवेट ट्रैवल्स की बस का टायर अचानक फट पड़ा, जिसके नतीजे में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया और ये बस जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इस वाक़े के वक्त बस में 29 मुसाफिरीन सवार थे। ताहम ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए मुसाफिर को नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की, जिसके नतीजे में उनकी जान बच गई। ये बस बेंगलुरु से एपी के बेंगनपल्ली जा रही थी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर हफ्ते की अव्वल सुबह एक निजी बस के खाई में गिरने के खौफनाक हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और महलूकीन के अहले खाना के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। इस हादसे में 12 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए, जिनमें से 25 की हालत तशवीशनाक है। शिंदे ने मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए उनके लिए 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। हादसे की इत्तला मिलते ही वज़ीर आला ने रायगढ़ के जिले मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट से फोन पर राब्ता किया और वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया। मगरबी किनारे के कई कस्बों और देहातों में इसराइली फौजियों के साथ झड़पों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी रेड क्रेसेंट सोसाइटी PRCS ने जारी एक बयान में ये इतला दी है। PRCS के मुताबिक एक बच्चे समेत 3 अफराद बड़की गोलियों की जद में आए और पथराव के दौरान इसराइली फौजियों की जानिब से फायर की गए आंसू गैस के गोलों से 40 अफराद जख्मी हुए। मुकामी ज़राए ने बताया कि नाबल्स शहर के करीब बैत दज्जान और बेता के देहातों के साथ साथ शुमाली मगरबी किनारे में कलकीलिया के मशरक में वाक़े कफर कदोम गाँव में आबादकारी मुखालिफ मुजाहिरीन और इसराइली फौजियों के दरमियान शदीद झड़पें हुई। फ़लस्तीनी करीबी इसराइली बस्ती के खिलाफ एहतजाज कर रहे, जो मुबैना तौर पर मई 2021 से गाँव की जमीन पर कब्जा करके तामीर की गई हैं। इसराइली हुकाम ने अभी तक इन वाक़यात पर कोई तबसरा नहीं किया है। फ़लस्तीनी सरकारी आदाद व शुमार बताते हैं कि इस वक्त 7 लाख से ज्यादा इसराइली बाशिंदे मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम के इर्द गिर्द वाक़े 151 बस्तियों में मुक़ीम है, जिस पर इसराइल ने 1967 की जंग में कब्जा कर लिया था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।